اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان شہزادوں کا جو مقام اور رتبہ اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو اس مقام اور اس رتبے اور اس پوزیشن کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت یعنی ہم جس میں موجود ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کو نوجوانان جنت کا سردار بتایا ہے، اور یہاں پر بھی اکثر و بیشتر بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ جیسا باب العلم کی حدیث لائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کنڈی کوئی ہے، اس کا چھت کوئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم علی ان بابوہا والی حدیث تو بڑی مشہور ہے، معروف ہے، صوفیاء کرام نے لکھی ہے، محدثین کرام نے بتائی ہے، لیکن کبھی کوئی کنڈی کہتا ہے، کبھی کوئی چوکٹ کہتا ہے، تو آپ غور و فکر سے سنیں کہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اس کے متعلق بھی اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس مغالطے کا، اس کنفیوژن کا جواب شہزادے حضور غوث الاعظم نے میرے والد بزرگوار خطیب دکن علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں اور ضعیفوں کے کوئی اور ہے، تو مزاح کے طور پہ شہزادے غوث الاعظم فرماتے تھے کہ جنت میں کوئی بوڑھا رہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضور کے پاس بھاگی آئی، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ حضور نے کہا کہ کیا ہو گیا مائی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، میں تو بوڑھی ہوں اور میں نے آپ پر ایمان لایا ہے، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی ہے، میں نے آپ کو رسول مانا ہے، میں نے قرآن پر، ملائکہ پر، رسولوں پر ایمان لایا ہے، یا رسول اللہ پھر میرا کیا ہوگا؟ تو حضور مسکرائے، کیونکہ میرے نبی کی عادت کریمہ تھی کہ حضور کبھی کبھی ہلکا مزاح فرمایا کرتے تھے۔ مسکرا کر کہا کہ اے مائی، تو نے صحیح سنا ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، وہ صحابیہ تھیں، ان کی پریشانی اور بڑھ گئی اور پریشان ہو گئی، تو حضور سے رہا نہیں گیا، مسکرا کر کہا فکر نہ کرو، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ ضعف اور بڑھاپا کمزوری کی علامت ہے۔ جنت میں جو جائے گا وہ عفان شباب میں جائے گا، وہ جوان ہو کر جائے گا، تو وہ اس کی جان میں جان آئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارک ہے، یہ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث حسنی سے کہا گیا ہے، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استزان ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کیا اور مجھے یہ خوشخبری دے کر گیا کہ فاطمہ میری بیٹی اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ دیکھیں یہاں تمام عورتوں کی سردار ہے کا لفظ آیا، اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس کسی کو جنت میں جانا ہے اسے سردار کا وفادار بن کر جانا ہے۔ حسنین کریمین کا وفادار ہی جنت میں جائے گا، اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اور یہاں پر اکثر و بیشتر آج کل یہ بھی بڑا فتنہ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور فضیلت والے ہیں، کوئی اور فضیلت والے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صوفیاء کرام کے مشن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم شہزادے حضور غوث الاعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے مشن پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے کہ کون بڑا ہے کہ کون چھوٹا ہے۔ بقول کسی نے کہا تھا کہ کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ یہ خانقاہی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا گرائیں، لیکن یاد رکھیں کہ جنہیں مصطفیٰ نے خود بلندی عطا فرمائی ہے، جن کے مقام، جن کے رتبے، جن کی عظمت، جن کی شوکت، جن کی شان، جن کی رفعت کا ذکر خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اہل خانقاہ کبھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور اہل خانقاہ کسی بھی مدرسے کے مکار مولوی کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گھٹانے کی کوشش کریں۔